فنسيها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. کتنے پارے پڑھے آپ؟ میں نے قرآن پڑھ لیا. پورا پڑھ لیا ماشاء اللہ. دوسرا آدھا پڑھا. آدھا حفظ کر رہے ہیں؟ ابھی شروع کیا. کس سے پڑھ رہے ہیں؟ قاری شوکت اللہ غوری صاحب؟ نہیں، قاری عبدالوہاب سے. گھر میں آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا اور ان کی بعض خاص صفات کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ، نالائق لوگ ان کے وارث بنے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے. یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کرنے لگیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے ان کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا وہ جہنم میں جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو لوگ نماز پڑھنے لگے توبہ کر کے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جائے گی. یعنی خاص اللہ تعالیٰ نے نماز کو معیار بتا دیا کہ نماز نہ پڑھنے والے جہنمی ہیں اور نماز پڑھنے والے جنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنات عدن، ابدی جنت. عدن جو ہے اس کا معنی ہمیشہ کا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عدن جنت کے ایک باغ کا نام ہے. اور حدیث میں یہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت عدن جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے. یہ سارے مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں. ابدی باغات بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایسا محل بھی جنت میں ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہو. جنات عدن ہمیشہ کے باغات، التی وعد الرحمن. التی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے
واحد مؤنث کے لیے وہ جو وعد الرحمن، رحمان نے وعدہ کیا، وعدہ کون سا فعل ہے؟ وعدہ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وعدہ کیا رحمان نے عبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، عبادہ اپنے بندوں کے ساتھ بالغیب، بالغیب کا معنی بغیر دکھائے، جنت کو دکھائے بغیر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت دکھائی نہیں ہے کسی کو بھی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنت دکھائے بغیر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ گے، نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت دی جائے گی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، باغات ہیں، اس میں یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر دکھائے اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہو کان وعدہ ماتیا، انہو بے شک وہ، کان وعدہ ہے اس کا وعدہ، ماتیا، ماتیا کا معنی آتیا، آنے والا، پورا ہونے والا، پورا ہو کے رہنے والا۔ ماتین مفعول ہے لیکن فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ انہو کان وعدہ ماتیا، اس کا وعدہ آ کے رہنے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، یا اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، لا یسمعون کون سا فعل؟ لا یسمعون مضارع منفی، لا یسمعون نہیں سنیں گے جنتی لوگ، فیہا اس جنت میں، لغون کوئی لغو بات، کوئی فضول بات، کوئی بیہودہ بات، الا مگر، سلاما سلامن، سلامن کا معنی سلامتی، محفوظ، ہر چیز سے محفوظ، گناہ سے، شر سے، کوئی دکھ دینے والی بات سے، تکلیف دینے والی بات سے، اذیت دینے والی بات سے، یعنی ہر طرح سے جو بھی بات وہاں پہ لوگ سنیں گے وہ سلامتی والی ہوگی، تکلیف دینے والی یا دکھ دینے والی یا اذیت دینے والی، پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی جنت کی ایک خاص نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہاں انسان کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا، بلکہ جو بھی بات ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی، انسان کے فائدے کی، خیر کی، برکت کی بات ہوگی۔ اور اس اللہ کی نعمت کا اندازہ جو ہے وہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی نے کبھی اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالی ہو، کوئی گالی گلوچ نہ کیا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو، وہ کسی ایسی مجلس میں چلا جائے جہاں بکواس بکنے والے ہوں، گالیاں بکنے والے ہوں، ماں بہن برابر کرنے والے ہوں، اس طرح کی مجلس میں کبھی انسان چلا جائے تو 5 منٹ کے لیے انسان کو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں کہاں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ انسان کی طبیعت جو ہے وہ گراں ہو جاتی ہے، اور اپنے اپنے مزاج کی اور اپنے اپنے طبیعت کی بات ہوتی ہے۔ اگر ایسے مزاج بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جی کی بجائے تو کر کے بلا دے تو انسان سارا دن بھولتا نہیں کہ بھائی اس نے مجھے تو کر کے کیوں بلایا ہے، یا کوئی کسی کو بری نظر سے ہی دیکھ لے تو اس کی طبیعت گراں ہو جاتی ہے کہ بھائی کیوں ایسے کیا، اس نے کیوں بدتمیزی کی، کیوں گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جا بجا ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ کوئی ایسی بات انسان سنے گا ہی نہیں جو انسان کی طبیعت پہ گراں گزرنے والی۔
جو انسان کو تکلیف دینے والی یا اذیت دینے والی ہو، بڑا امن اور سکون ہوگا جنت میں۔ یہاں دنیا جو ہے آزمائش ہے انسان کے لیے، اور جنت کے برعکس ساری چیزیں یہاں پہ ہیں، دکھ دینے والی، پریشان کرنے والی، انسان کو اذیت دینے والی آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن وہ تجربہ چونکہ یہاں انسان کو ہوتا ہے کہ یوں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ فرما دیا کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہاں کوئی ایسی تکلیف یا ایسی پریشانی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں سنو گے جس سے تمہیں رنج پہنچے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، واسطے جنتیوں کے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس جنت میں، بکرتن وعشین، بکرتن صبح، وعشین اور رات، دن کے وقت بھی ہوگا، رات کے وقت بھی ہوگا۔ جنت میں دن اور رات تو نہیں ہے، لیکن یہاں انسان کو بات سمجھانے کے لیے، بات ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں جن کو ہم آج یہاں سمجھ سکتے ہیں۔ جنت میں نہ ماضی ہے نہ حال ہے، مستقبل نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، حال ہی حال ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وقت جو ہے وہ تھم جائے گا، کوئی اینڈ ہے ہی نہیں اس کا۔ اور بکرتن واشین کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے دونوں مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا وقفہ انسان اس دنیا میں 2 وقت کے کھانوں میں دیتا ہے، اتنے وقت کے بعد کھانا انسان کو ملتا رہے گا وہاں پہ اس کی خواہش کے مطابق۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ بکرتن واشین کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصطلاح کے طور پہ استعمال فرمایا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچہ کھیل رہا ہے، سارے دن سے کھیل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں دن رات ایک ہی کام ہے کھیل کا، مطلب یہ کہ تم 24 گھنٹے کھیل میں ہی لگے ہو، کوئی اور کام نہیں کر رہے۔ دن رات سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ جب دن طلوع ہوا تو تم نے کھیلنا شروع کیا اور پھر ختم کر دیا، اور رات جب شروع ہوئی تو تم نے کھیلنا شروع کیا۔ 2 وقت کھیلنا ایسے مراد نہیں ہے دن رات کھیلنے سے، بلکہ اس کا مراد یہ ہے کہ بھئی تم سارا 24 گھنٹے تمہیں ایک ہی کام ہے، 24 گھنٹے یہی کر رہے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے۔ اسی طرح بکرتم واشین کا لفظ اللہ نے استعمال فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی چاہیں گے، ہر وقت جب بھی ان کی تمنا ہوگی، جب بھی خواہش ہوگی اہل جنت کی، کھانا کھا سکیں گے، ان کے لیے رزق ہوگا۔ اور ویسے یہاں تو واقعی وہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، جن چیزوں کو انسان نے دیکھا نہ ہو، جن کا انسان کو تجربہ نہ ہو، وہ واقعی انسان کے لیے بڑی عجیب۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا بالغیب، بغیر دکھائے وعدہ کر دیا ہے، وہاں نیند نہیں آئی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں انسان 24 گھنٹے نہ سوئے، 2 دن کر لیجیے، 3 دن کر لیجیے، جس کو زیادہ تربیت ہو یا زیادہ جو جاگ سکتا ہے 3 دن 4 دن جاگ لے گا، لیکن اس کے بعد تو انسان کے علاج جواب دے جاتے ہیں، انسان کا بدن ٹوٹنے لگتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت طلب کرتی ہے، کہتے ہیں پھانسی پہ نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے انسان۔ لیکن وہاں عبدالآباد تک انسان جو ہے وہ جاگتا رہے گا اور انسان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تلک الجنت، یہ ہے وہ جنت، التی جو کہ نورثو، کون سا فعل ہے نورثو؟ جمع متکلم ہے، مضارع کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نورثو ہم وارث بناتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیًا جو ہو متقی، جو بھی آدمی ہمارے بندوں میں سے متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اسے ہم اس جنت کا وارث بنا دیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذکر خیر کرنے کے بعد نماز کی اہمیت اور اس کے پڑھنے پہ اجر و ثواب، نہ پڑھنے پہ اس کی سزا کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ایک خاص پس منظر ہے ان آیات کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جناب جبرائیل کے تاخیر سے آنے پہ یہ بات کہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ زیادہ مرتبہ ہمارے پاس آیا کریں، تو اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، نہیں نازل ہوتے ہم الا مگر بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے حکم سے۔ مطلب یہ کہ فرشتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں چلتا، فرشتوں پہ نبی کا حکم بھی نہیں چلتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی تو ہم نہیں آتے۔ مطلب یہ کہ جو کائنات کے نظم کے معاملات ہیں، کائنات کو چلانے کے جو امور ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ولی کے ہاتھ، کسی کتب کے ہاتھ، کسی ابدال کے ہاتھ میں نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ نبی اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ اے جبرائیل، آپ جتنی مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ مرتبہ ہمارے پاس آئیے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سوالات مشرکین مکہ نے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو اس کے بعد طویل وقت گزر گیا اور جناب جبرائیل واحی لے کر نہیں آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جس کے جواب میں جناب جبرائیل نے اللہ کے حکم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تیرے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، لہو اسی کی ملکیت ہے، یعنی اللہ کی، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، آگے سے مراد کیا ہے؟ آنے والا زمانہ، جو آنے والا وقت ہے، آنے والا زمانہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ وما خلفنا، اور جو ماضی ہے، جو گزر چکا وقت، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ وما بین ذالک، آگے اور پیچھے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ مطلب یہ کہ یہ جو تاخیر ہوئی ہے وحی میں، ہمارے نازل ہونے میں تاخیر ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ بھول گیا بھیجنا ہمیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر ہی نہیں ہوا اتنی دیر، اور جب تک اللہ کا امر نہ ہو جائے جب تک ہم نازل نہیں ہوتے۔ اور تیرا اب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، جو بھی کام ہوا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، والارض اور زمین کا رب، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب۔ فاعبدہ، فاعبد کون سا فعل ہے؟ فاعبد امر ہے، عبادت کر ہو اس کی، یعنی اپنے رب کی۔ واستبر، کیا مادہ ہے واستبر کا؟ سواد بارہ، صبر، ثابت قدم رہ، لے عبادت ہی، واسطے اس کی عبادت کے، واستبر اور ثابت قدم رہ، لے عبادت ہی، واسطے اس کی عبادت کے۔ مطلب یہ کہ
جناب جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اس میں اس بات کی نفی بھی ہو جاتی ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کے مقرب ہیں یا اللہ کے اختیارات میں سے اختیار رکھتے ہیں، ان کے شریک ہیں۔ فرمایا کہ زمین اور آسمانوں کا رب بھی وہی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب بھی وہی ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ جب وہ رب ہے ہر چیز کا، جبریل کا بھی رب وہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب وہ ہے، آسمانوں کا رب وہ ہے، زمین کا رب وہ ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب وہ ہے، فاعبد ہو، تو پھر یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ جو مالک ہے ان ساری چیزوں کا اسی کی بندگی ہونی چاہیے، بس تبر لے عبادت ہی، اور ثابت قدم رہے اس کی عبادت کے لیے۔ مطلب یہ کہ اس کی عبادت کے دوران اگر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے تو اس پہ تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ حل تعلم لہو سمیًا، حل کیا تعلم تو جانتا ہے، لہو واسطے اس کے، سمیًا سین میم یا اس کا مادہ ہے سمی، جس کا معنی ہے نام، سمیًا نام والا، کیا تو جانتا ہے واسطے اس کے ایسے نام والا، یعنی جس کا نام اللہ ہو، نام بھی اور صفات بھی اسے مراد ہے، جیسی صفات اللہ کی صفات ہیں ایسی صفات والا کوئی اور جانتے ہو دنیا میں ہے یا اس کائنات میں اللہ کے نام جیسا یا اللہ کی صفات جیسا اور کوئی ہے؟ اور نہیں ہے، باقی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور اس کی بندگی اس کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آئے تو اس پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی ہے۔ سمیًا نام والا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان، اِذَا کیا، اذا جب، ما متو کون سا فعل ہے متو؟ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، جب میں مروں گا، جب میں مر گیا، انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر گیا، لسوف اخرج حیا، لسوف تو کیا مستقبل میں، اخرجو کون سا فعل ہے اخرجو؟ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، مضارع مجہول ہے، اخرجو نکالا جاؤں گا، مضارع مجہول، اخرجو حیا زندہ کر کے، کیا میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے قبر سے، جب مر جاؤں گا تو کیا قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ مطلب یہ سوال جو ہے یہ دراصل قیامت کا انکار ہے یا زندہ ہونے کا انکار ہے انسان کا، یہ کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اولا یذکر الانسان، آ الگ ہے، واو الگ ہے، لا الگ ہے، تینوں حرف ہیں الگ الگ۔ آ جو ہے یہ استفہام کا ہے، کیا، وا اور لا نہیں، یذکرو کون سا فعل ہے یذکرو؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیا نہیں یاد انسان کو، یذکر الانسان کیا نہیں یاد انسان کو، انا بے شک ہم نے،
خلقنا، خلقنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. خلقنا ہو، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، یکو کیا تھا؟ یکون تھا، واو نون گر گیا ہے، لم یکو نہیں تھا، شیئن کچھ بھی. کیا انسان کو یاد نہیں جب ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی انسان کو ابتدا میں ایجاد کرنا زیادہ مشکل تھا، اس کی شکل و صورت وضع کرنا، اس کی شکل و صورت بنانا وہ زیادہ مشکل تھی. لیکن جب ایک دفعہ انسان بن گیا تو بنے ہوئے سے دوبارہ بنانا، اللہ فرماتے ہیں، زیادہ آسان ہے میرے لیے. اگر مشکل تھا تو پہلی دفعہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، جب کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا. اور جب وجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا. اب جو لوگ وجود میں آ گئے، ان کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا انسان کو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فَوَرَبِّكَ، یہاں پہ واو کون سی ہے؟ قسم کی. فا پس وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم. لَنَحْشُرَنَّ، لا تاکید کا ہے، البتہ نحشرن، ہم حشر کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے، ہم ان کو. یہاں ہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ انکار کرنے والے. یہاں انسان لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، لیکن اس انسان سے مراد کافر انسان ہے جو انکار کر رہا ہے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، بِالشَّيَاطِينِ، اور یہاں واو جو ہے اس کا معنی معا ہے، ساتھ، اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی اکٹھا کریں گے. کون سے شیاطین؟ جو یہ سجھاتے ہیں، جو یہ دل میں ڈالتے ہیں، یا جو اس بات کے دلائل مہیا کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، انہیں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کہا ہے. کہ انکار کرنے والوں کو بھی ہم اس روز اکٹھا کریں گے، اور پھر جو ان کے استاد ہیں شیطان، جو انہیں یہ سبق پڑھانے والے ہیں، جو ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جو انہیں بتانے والے ہیں کہ قیامت کچھ نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا بڑا مشکل ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ ان شیطانوں کو بھی ہم اکٹھا کریں گے، انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. ثم، پھر، لَنُحْضِرَنَّ، نحضرن، کون سا فعل ہے نحضرن؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. نحضرن، اس کا مادہ کیا ہے نحضرن کا؟ حاضر کرنا. ہم حاضر کریں گے ان کو. لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم ان کو حاضر کریں گے، قیامت کا انکار کرنے والوں کو بھی اور ان کے استادوں کو بھی. حول جہنم، حول کا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا معنی؟ طاقت. حول کا معنی ماحول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حول، ما کا معنی موصولہ ہے، جو، حول گرد و پیش، یہ دونوں معنی ہیں، بلکہ تین معنی ہیں. حول کا معنی سال بھی ہے، حولین کاملین، میں جو ہے وہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، حولین کاملین. حول کا معنی سال بھی ہے، حول کا معنی گرد و پیش بھی ہے، حول کا معنی طاقت اور قوت بھی ہے. حول جہنم، جہنم کے گردا گرد ہم انہیں اکٹھا کر دیں گے. جسین،
جاس کسے کہتے ہیں؟ یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں کو جاس کہا جاتا ہے. جسین اس کا جمع ہے. گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اولا جہنم جسین، اور وہ سارے کے سارے جہنم کی ہیبت سے، جہنم کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. جسین گھٹنوں کے بل. ثم پھر لنحن البتہ ہم، ثم لننزعن، ثم پھر ننزعن، ننزعن کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع متکلم. اس کا مادہ کیا ہے؟ نون زا عین. نون زا عین نزع. کیا معنی نزع کا؟ تناوی کسے کہتے ہیں؟ کیا معنی بنا پھر؟ مادہ تو تنازع کا بھی وہی ہے. تنازع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کھینچا تانی. نزع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ روح کھینچی جاتی ہے جسم سے، اور وہ چونکہ آخری وقت ہوتا ہے لہذا اس سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن نزع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. ننزعن کا کیا معنی بنے گا؟ ہم کھینچ لائیں گے. من کل شیعۃ، شیعہ کا معنی ٹولہ. خاص عقیدے کی پیروی کرنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں. کسی بھی خاص نظریے یا خاص عقیدے کی پیروی کرنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں، اور اسی سے مراد لیا جاتا ہے فرقہ، گروہ، ٹولہ. ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، نصارہ میں سے، یہودیوں میں سے، ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، اسی طرح جتنے بھی کافروں کے گروہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے ہم کھینچ لائیں گے. کس کو کھینچ لائیں گے؟ ایہم، ایو، وہ جو ہم ان سے، ان کا اشدو، اشدو کیا ہے؟ افعل التفضیل ہے، فضیلت کے یا کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں. اس میں شدت سے ہے. اشدو بہت ہی زیادہ سخت. علی الرحمن، رحمان کے مقابلے میں. اتین، اتین کیا ہے؟ آتن کی جمع ہے. آت کا معنی بہت زیادہ سرکش. اتو عن امر ربہم، سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے. اتین بہت زیادہ سرکش. جو رحمان کے مقابلے میں بڑا سرکش تھا، ہر گروہ میں سے اسے کھینچ لائیں گے. رحمان کے مقابلے میں ہر گروہ میں سے، یہودیوں میں سے جو اللہ کے بڑا دشمن ہوگا، احود بار کیا اسے کھینچ لائیں گے کہ تم جہنم میں پہلے داخل ہو. عیسائیوں میں سے کلنٹن کو سب سے پہلے کھینچ کے لائیں گے کہ تم جہنم میں داخل ہو پہلے. واجپئی کو سب سے پہلے کھینچ لائیں گے کہ تم جہنم میں داخل ہو پہلے. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گروہ ہیں کافروں کے، مشرکوں کے، ان میں سے جو رحمان کا سب سے بڑا مخالف بنا ہوا ہے، جو رحمان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، لننزعن، ہم اسے کھینچ لائیں گے. من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، کافروں اور مشرکوں کے ہر گروہ میں سے جو سب سے بڑا دشمن اللہ کا بنا ہوا ہے، جو سب سے بڑا سرکش ہے اللہ کا، اللہ کے مقابلے میں بڑا دلیر بنا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے کھینچ لائیں گے.
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم پھر لنحن ہم عالم کیا مانا؟ بہت زیادہ جانتے ہیں. افعال تفضیل ہے یہ بھی، اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں بالذین ساتھ ان لوگوں کے، ہم وہ جو اولا بہا سلین، اولا کا معنی بدرجہ اولا اردو میں استعمال ہوتا ہے. بدرجہ اولا یہ کام تو جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن رمضان میں بدرجہ اولا نہیں بولنا چاہیے. مطلب یہ کہ رمضان میں تو پوری احتیاط سے اور پوری تاکید سے یہ بات کہی گئی کہ بالکل جھوٹ نہ بولا جائے. اولا کا معنی پہلا مستحق، سب سے زیادہ مستحق. ثم لنحن عالم پھر ہم خوب جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں، ہم جو کہ اولا بہا سلین زیادہ مستحق ہے، زیادہ مستحق ہے. سلین کا معنی داخل ہونا، سلین کا معنی داخل ہونا سواد کے ساتھ. جو زیادہ جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، جہنم میں سب سے پہلے جانے کا حقدار ہے، اس سے ہم خوب واقف ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں کوئی بات بھولتا نہیں ہوں. اللہ نے تو ہر چیز شمار کر کے رکھی ہے، ہر ایک کے اعمال کا حساب رکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کس آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں جھونکنا ہے، کون آدمی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے. جس طرح لوگ جنت میں بھی باری باری جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جائیں گے جو بلا حساب کتاب جانے والے ہیں. 70,000 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. اس کے بعد وہ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ عرصہ بعد جن کا میزان میں حساب ہوگا اور ان کی نیکیاں غالب ہوں گی، زیادہ ہوں گی. ان کا حساب کرتے کرتے کچھ دیر لگ جائے گی. لہذا پہلے گروہ کے کچھ عرصہ بعد ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا اور انتظار کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو کچھ عرصہ انہیں لگے گا داخل ہونے میں. اسی طرح جہنم میں بھی درجہ بدرجہ لوگ داخل ہوں گے جن کی سب سے زیادہ گناہ ہوں گے، یا جو ائمہ کفر ہیں، کفر کے سردار ہیں، اللہ کے مقابلے میں زیادہ سرکش اور زیادہ اللہ کے مقابلے میں دلیر بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ زیادہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اسلام کو مٹانے کی بڑی اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم انہیں جہنم میں جھونکیں گے اور پھر باری باری ان کے پیچھے ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے فالورز ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں دوسرے کافر اور مشرک، وہ باری باری ان کے پیچھے جہنم میں جائیں گے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وَإِن اور نہیں، مِّنكُمْ تم میں سے کوئی بھی، الا مگر، واردھا، واردن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. واردن کا معنی داخل ہونا بھی اور گزرنا بھی، دونوں معنی ہیں واردوں کے. وارد ہونا، داخل ہونا اور گزرنا. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، الا مگر واردھا اس سے گزرنے والا ہے، اس میں داخل ہونے والا ہے. کس میں؟ جہنم میں. اور منکم سے مراد جی ہاں تمام انسان.
منکم سے مراد ساری مخلوق ہے اللہ کی. ان منکم اور نہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا انسان الا مگر واردھا وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے یا جہنم سے گزرنے والا ہے. کانا ہے علی ربک اوپر تیرے رب کے حتمن مقضین حتمن حتمی طے شدہ مقضین مقضین کیا ہے مفعول ہے فیصلہ کی گئی بات فیصلہ کی گئی بات حتمی بات ہے حتمی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں سے گزرنا ہے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یا جہنم میں داخل ہونا ہے اب اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث ہیں اور روایات ہیں جہنم میں داخل ہونے کے بارے میں بھی اور جہنم کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں بھی اوپر سے گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جب میزان وغیرہ ہو جائے گا نامہ اعمال انسانوں کو دے دیے جائیں گے تو جنت سے میں داخل ہونے سے پہلے جہنم کے اوپر صراط رکھا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے اور پل صراط سے گزر کے ہر ایک کو جہنم میں جانا ہوگا جنت پل صراط سے گزر کے جو پل صراط سے بچ جائیں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے پل صراط سے بچنے والے لوگ جنت میں جائیں گے اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں منقول ہیں مسلم شریف کی حدیث میں وہ یہ ہیں کہ جب جہنم کے اوپر صراط رکھا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترسل معه الامانۃ والرحم امانت اور رحم کو اللہ تعالی مجسم شکل دے کے بھیج دیں گے ایک طرف امانت کھڑی ہوگی اور ایک طرف رحم کھڑا ہوگا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا ساری مخلوق کو کہ اس پل صراط کے اوپر سے گزرو اب گزرنے والوں میں سے امانت بھی ہر ایک کو پہچانتی ہوگی اور رحم جو ہے وہ بھی ہر ایک کو پہچانتا ہوگا جس آدمی نے رحم کا حق مارا ہوگا اپنے رحمی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ظلم کیا کوئی زیادتی کی بدسلوکی کی اس کا حق چھین لیا حق غصب کر لیا حقیقی بھائی کا حقیقی بہن کا تو وہ رحم جو ہے وہ اس کو کھینچ لے گا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اسی طرح فرمایا کہ امانت جو ہے وہ بھی مجسم شکل میں وہاں موجود ہوگی جس نے بے ایمانی کی ہوگی کسی بھی معاملے میں کسی کی امانت عملاً غصب کر لی ہو یا ویسے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو اور جتنے بھی حقوق ہیں یہ سارے امانت ہیں حقوق اللہ بھی امانت ہے حقوق العباد بھی امانت ہے پھر ویسے بھی امانتیں جو ہے وہ عملاً بھی ہو سکتی ہیں بیت المال کا کوئی امین ہو سکتا ہے کوئی کسی خزانے کا امین ہو سکتا ہے کوئی کسی جگہ کا امین ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ امانت اور رحم یہ دونوں مجسم شکل میں پل صراط پہ بھیج دیے جائیں گے جنہوں نے کسی امانت میں خیانت کی ہوگی اسے امانت پکڑ لے گی اور جانے نہیں دے گی اور اسی طرح رحم جو ہے وہ بھی پکڑ لے گا جس نے قطع رحمی کی ہو اور قطع رحمی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح اور بڑی شدید حدیثیں ہیں رحم کے رشتے سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے قطع رحمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ قاطع رحم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا مطلب یہ کہ بہت زیادہ سزا جہنم میں بھوتے گا قطع رحمی کی حقیقی بھائی بہن جو ہے ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے خواہ بڑا بھائی ظلم ہی کرے یا جو بھی کرے چھوٹے بھائی کو قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے یا چھوٹا بھائی ظلم اور زیادتی کرے بڑے بھائی کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ قطع رحمی کرے یہ رشتے نبھانے ہیں اس دنیا میں تو یہی تو آزمائش اور یہی تو اس دنیا میں انسان کے لیے امتحان ہے کہ وہ کیسے نبھاتا ہے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ
صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بجلی کی تیزی سے کیا مراد؟ یمرو اولکم کالبرق، سب سے پہلے وہ لوگ گزریں گے جو بجلی کی تیزی سے گزریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی طرفۃ عین، یعنی اتنے لمحے میں وہ پل صراط گزر جائیں گے جتنے لمحے میں انسان آنکھ جھپکتا ہے. یہ ہے مطلب بجلی کی طرح اس کو پار کرنے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیکم قائم علی الصراط، تمہارا نبی صراط کے اوپر کھڑا ہوگا، یقول رب سلم رب سلم، اور کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ بچا لے بچا لے. اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ واحد کا صیغہ قائمون ہے. اگر قائمون ہوتا تو اس کا مطلب وہاں کھڑے ہو، پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی امت کے حفاظت سے عبور کرنے کو، پل صراط کو حفاظت سے عبور کرنے کی دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم یا اللہ میری امت کو بچا لے. لیکن دوسرے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشاع فرمائی، دعوت رسول یوم دن اللہم سلم. جو دوسرے انبیاء ہوں گے ان کی دعا یہ ہوگی یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے دعا کریں گے یا اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیء الرجل فلا یستطیع السیر الا زحفا، ایک اور آدمی ہوگا جو طاقت نہیں رکھے گا چلنے کی مگر گرتا پڑتا اس کو عبور کرے گا. مطلب یہ کہ مختلف اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پل صراط کو عبور کریں گے. بعض دوسری احادیث سے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزریں گے اور بعض لوگ ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض لوگ اونٹ کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، بعض گھوڑے کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، بعض انسان اپنی تیز دوڑ سے گزریں گے، بعض چلنے کی رفتار سے گزریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہوں گے جو مسلسل چل بھی نہیں پائیں گے بلکہ ایسے گرتے پڑتے عبور کریں گے پل صراط کو. اور پھر فرمایا کہ فی حافت الصراط کلابیب معلقۃ، پل صراط کے دونوں طرف کلابیب ہوں گے. کلابیب کہتے ہیں کنڈے کو، جس طرح کے کنڈے مچھلی پکڑنے کے لیے لوگ لگا لیتے ہیں جس میں مچھلی پھنس جاتی ہے. فرمایا کہ اس طرح کے کلابیب ہوں گے جو فرمایا کہ معمورتن کیا معنی؟ امر کیے گئے، حکم کیے گئے. وہ کلابیب جو ہے وہ اللہ کیا حکم کیا گیا ہوگا انہیں، اور وہ کلابیب آج خود لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوگا انہیں کہ جو بھی جہنم میں جانے والا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو جہنم میں پھینک دو. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ ساری باتیں میں نے گزارش کی نا کہ مرنے کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا آج یقین کرنا عقل کے اعتبار سے مشکل ہے. سوائے ان بندوں کے یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے دیکھے بغیر ہر چیز کو مان لیا ہے، وہ تو مان لیتے ہیں. لیکن جو لوگ غیب پہ ایمان نہیں لائے اپنی عقل سے اور اسی لیے جو عقل سے سوچنے والے لوگ تھے انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا. سر سید نے انکار کیا، اس کے بعد علامہ مشکی تھے اس نے انکار کیا، اور یہ غلام احمد پرویز تھا اس نے انکار کیا، اسلم جراج پوری، یہ پوری ایک فتنہ انکار حدیث کی طویل فہرست ہے. ان لوگوں نے ان چیزوں کا اسی وجہ سے انکار کیا. یہ تو باتیں ذہن میں نہیں آتی، عقل مانتی نہیں ہے کہ لوہے کے انکڑے ہوں یا کلابیب ہوں اور وہ از خود لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالیں. اس لیے انکار کر دیا انہوں نے. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول پہ، وہ ہر بات جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہے اس پہ یقین رکھنے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ مخدوش الناجن، ایک آدمی نجات پانے والا وہ بھی ہوگا جو پل صراط سے چھل چھلا کے گزرے گا. اس کے بازو، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم جو ہے وہ پل صراط سے گزرتے ہوئے
گرنے لگا پھر بچ گیا، ادھر گرنے لگا پھر بچ گیا، گھسٹتے پسٹتے چمٹتے چمٹاتے وہ پل صراط کو عبور کر لے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے، فَأَكُونَ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُهَا۔ اکون انا میں ہوں گا، وامتی اور میری امت، اولو سب سے پہلی، من یجیزها جو پل صراط عبور کرے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو بھی وہاں سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اللہ کا قانون جو ہے نا اتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کے فرمان میں کوئی تبدیلی لانے والا نہیں۔ کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے ایسے تو نہیں روتے تھے اللہ سے، فرمایا کہ سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں اللہ سے۔ اگر اللہ پکڑنا چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کون ہے جو چھڑائے گا؟ اور اللہ کے رسول تو سب سے زیادہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن مجید میں یہ بات فرمائی، ام منکم تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، الا واردھا، اس نے جہنم سے گزرنا ہے، اور اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں، باقی انبیاء بھی ہیں۔ لہذا فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط سے گزرے گی۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے نور کا، کہ پل صراط سے جب گزرنے کا حکم دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اتنی تاریکی کر دیں گے کہ انسان اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ جب پل صراط کو گزرنے کا حکم دیا جائے گا تو اس قدر تاریکی چھا جائے گی کہ انسان اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم، سورہ حدید میں ہے یہ، کہ اہل ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے دوڑے گا تاکہ ان کو پوری روشنی ہو، جس روشنی میں وہ پل صراط سے گزر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ منافق لوگ کہیں گے مسلمانوں سے، جب پل صراط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض احادیث میں اس طرح کا مضمون ہے کہ ایک جگہ ہوگی جہاں پہ نور تقسیم ہو رہا ہوگا، وہاں سے نور لینے کے لیے سارے لوگ جائیں گے، اور اہل ایمان کو بھی اور دوسروں کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن اہل ایمان کا نور جو ہے وہ سلامت رہے گا، باقی رہے گا، وہ اس سے پل صراط سے عبور پار ہو جائیں گے، لیکن منافقوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا نور جو ہے وہ بجھ جائے گا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس وقت فرمایا کہ جو منافق ہیں وہ یہ کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ بھائی ذرا ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تھوڑی سی تمہارے نور سے روشنی لے لیں۔ اور کہیں گے کہ بھائی دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے، تمہارے ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ میں، ایک ہی شہر میں تھے، تو آج ذرا ہماری تم بھی مدد کرو، ہم تمہارے نور سے تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیں۔ اور اس کے جواب میں مومن آدمی کہیں گے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں سے پلٹ جاؤ اور جہاں سے نور ملتا ہے وہاں سے نور لے کے آؤ۔ مطلب یہ نور تو ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں، ہمارے اعمال کا نور ہے، اب جا سکتے ہو دنیا میں تو جاؤ وہاں سے نور لے کے آؤ، یہاں نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کے نور بجھ جائیں گے، تو اس وقت اہل ایمان کو بھی خطرہ پڑ جائے گا کہ بھئی دوسروں کو نور بجھ گیا، کہیں ہمارا نور بھی نہ بجھ جائے، تو وہ یہ دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید میں ہے یہ دعا بھی، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو باقی رکھنا، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، اور ہمارے گناہ معاف کرنا، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ
ہر انسان کو ایسی دعائیں خاص طور پہ جن سے واسطہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، قرآن نے بتا دیا ہے سب کچھ کہ ان چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑھنا ہے، اور جو دعا آخرت میں مانگنی ہے جس کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں مانگیں گے لوگ، اللہ نے خود فرمایا کہ جب دوسروں کے نور بجھ جائیں گے، نور سے محروم کر دیے جائیں گے، تو مسلمان اور اہل ایمان یہ دعا مانگیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے ان کا نور، لیکن وہ خوفزدہ ہو جائیں گے دوسروں کے نور دیکھ کے بجھتے ہوئے، اور یہ دعا مانگیں گے ربنا آتنا لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور پھر جس طرح پرسرات سے فرمایا کہ تیزی کے ساتھ لوگ گزریں گے، ویسا ہی معاملہ نور کا بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کے برابر ہو، ان کے نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا نور جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نور ان کا اتنا زیادہ ہوگا تو اس کی روشنی میں کوئی اور بھی جا سکے گا۔ یہ بالکل ایسا معاملہ ہے، ایک آدمی آنکھوں والا ہے، ایک آدمی اندھا ہے۔ اب آنکھوں والا دیکھ رہا ہے، اس کی بینائی جو ہے اندھے کے کام نہیں آئے گی۔ دیکھنے والے بینا آدمی کی نظر خواہ کتنی تیز کیوں نہ ہو، وہ اس کے اپنے تو کام آ سکتی ہے، لیکن اس کی بینائی اندھے کے کام نہیں آ سکتی۔ منافق اور کافر اور مشرک جو ہیں یہ اندھے ہیں، جو اس دنیا میں اندھے بنے ہوئے ہیں یہ قیامت کو بھی اندھے ہی رہیں گے۔ اگر مومن کا نور پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو مومن کے ہی کام آئے گا، کافر یا مشرک کے کام نہیں آئے گا۔ کافر تو اندھا ہے، اسے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کسی کا نور جو ہے وہ درخت کے برابر ہوگا، اور سب سے کم تر نور والا وہ آدمی ہوگا جس کے یہ انگوٹھے کے نشان کے برابر ہوگا نور، اور وہ اس نور کی روشنی میں گرتا پڑتا پرسرات کو عبور کرے گا۔ اور یہ آیت جو ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اس اعتبار سے صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کے نہ صرف غور و فکر کرتے تھے بلکہ بڑے سخت مغموم اور رنجیدہ ہو جاتے تھے کہ جب ہم جہنم سے گزریں گے تو معلوم نہیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی برگزیدہ صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی متبع سنت کے، یعنی یہاں تک کہ وہ واقعہ انہی کے بارے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھڑے دیکھا تو فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، اور یہ بازار میں بھی آ رہے تھے، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہیں بازار میں بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی آگے کہ یہ مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، بلکہ مسجد کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں انہیں حکم دیا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ گھر میں رونے لگے، بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا جہنم کا، رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کیوں روتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو، گزر تو ہمارا ہونا ہے۔ وَلَا أَدْرِي أَنَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا، گزر تو ہوگا لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ گزرنے کے بعد ہم اسے عبور بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، ہماری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے اس بارے میں واقعات آتے ہیں۔ حضرت ابو میسرہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ پرسرات کو یاد کر کے روتے اور یہ کہتے یا لیت امی لم تلدنی، اے کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، اس لیے کہ اخبرنا انا واردھا، ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ ہم نے جہنم سے گزرنا ہے، جہنم پہ وارد ہونا ہے۔ ولم نخبر انا صادرون عنہا ام لا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں سے ہم حفاظت سے گزریں گے بھی یا نہیں گزریں گے، کہیں اس میں گر نہ جائیں، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اس لیے یہ آیت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا جہنم سے برود نہ ہو، جس کا جہنم سے گزر نہ ہو۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ متقی لوگ جو ہیں ان کو ہم ثم ننجی الذین اتقوا، ننجی ہم نجات دیں گے
الذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ونذر الظالمین فیہا جثیا نظر اور ہم چھوڑ دیں گے ظالم لوگوں کو فیہا اس جہنم میں جثین گھٹنوں کے بعد. یہ جو متقی لوگ ہوں گے انہیں ہم بچا لیں گے اور جو ظالم ہیں کافر ہیں مشرک ہیں رحمان کے مقابلے میں سرکش بنے ہوئے ہیں فرمایا کہ ان کو ہم وہیں جہنم میں جھونک دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے گھٹنوں کے بعد وہ جہنم میں گر پڑیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.